ایکسپیکٹیشنز کیونکہ آپ لوگوں نے ورک کیا ہوگا کہ عتیق صاحب کو جیسے ملتے ہیں 25,000 آپ لوگ ہرانے کے لیے آئے کتنی لیٹ سے؟ دیکھیں مشترکہ حکمت عملی ایک بہت جامع عنوان ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیدوار بھی ایک ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امیدوار ایک سے زائد ہوں. ایسی صورتحال میں اگر ایک سے زائد امیدوار ہوتے ہیں تو پھر نوعیت اور ہوگی. اگر کوئی ایک آدھ امیدوار ہو تو وہاں پہ کوئی دینی فیکٹر بھی ہوگا, کوئی برادری کا فیکٹر بھی ہوگا, پھر اپوزیشن کا جو ہے, پھر وہ یہاں کا ایک استحصال زدہ طبقہ ہے, مظلوم طبقہ ہے, یہاں کی جو ہے وہ اپوزیشن اور ہمیشہ اپوزیشن میں رہنے والا جو طبقہ ہے, یقیناً جب وہ شامل ہوں گے اور کوئی ایک آدھ امیدوار ہو تو وہ 40,000 سے بھی ابو ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے. ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے تو پھر عتیق صاحب اور زیادہ مارجن سے جیت جائیں گے. اگر آپ کے سپوز 3 ہوں گے, ووٹ آپ کے ڈیوائیڈ ہو گئے, اسی طرح آپ کے ساتھ دست و بازو بھی نہیں ہے. آپ یہ عتیق صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں یا ان کو ہرانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ اپوزیشن کا الائنس ہے, دست و بازو اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ فی الواقع اس حلقے میں اپوزیشن کر رہی ہے یا یہاں پہ کوئی تبدیلی چاہتی ہے, اسے بھی اس الائنس کا حصہ بننا چاہیے, نہ کہ کوئی بہت بلند بانگ دعوے اور کوئی فضا میں رہ کے وہ الیکشن لڑنا چاہیں اور جو بے نتیجہ جو ہے وہ الیکشن کے بعد سامنے آئے. تو اس تناظر میں ایک سے زائد امیدوار ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عتیق صاحب کو کہیں کوئی جو ہے وہ بیک ڈور سپورٹ کر رہے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکمت عملی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ مسلم کانفرنس کا ووٹ آپ کو روکنے کے لیے وہاں سے کوئی امیدوار آپ سامنے لائیں اور وہ امیدوار سامنے آ کے وہاں سے مسلم کانفرنس کا ووٹ روکے. وہ ووٹر جو سائلنٹ ووٹ ہے اور وہ نا امیدی کی وجہ سے عتیق صاحب کی طرف جاتا ہے, تو وہاں سے کوئی ایسا امیدوار سامنے لایا جائے جو اس ووٹ کو روکے اور جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہو اس کے لیے جو ہے وہ رائے ہموار کی جائیں. یہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.